اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میری بہت پیاری اور عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا ہے۔ اسی نے ہم سب کو پیدا کیا اور اسی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ پاک کا بہت احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہمیں توفیق دی کہ اس مشکل وقت میں اور آزمائش کی اس گھڑی میں ہم سب ایک ٹائم پر اکٹھے ہو کر اللہ پاک کی عظیم کتاب کو سمجھ سکیں اور سمجھا سکیں۔ پیاری بہنوں، آپ سب جانتی ہیں کہ ہم ہر سال دورہ قرآن کے لیے فزیکلی کسی ایک جگہ پر جمع ہوتے ہیں اور ایک محفل، تو اس وقت ہم قرآن پاک کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس سال لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم مجبور ہیں اور ایک فزیکلی مجلس کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ لیکن پیاری بہنوں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، یہ آزمائش کی گھڑی ہے، فیلڈ کنڈکٹ کرتے ہیں۔ اور پھر اس پاک پروردگار کا بہت احسان ہے جس نے انسان کو وہ صلاحیت عطا کی کہ انسان نے ان صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر ایسی ٹیکنالوجی نکال دی کہ کوئی کام رکے نہ۔ تو جب دنیا کا کوئی کام نہیں رک سکتا تو اللہ کے دین سے محبت کرنے والے اللہ کے دین کا کام کیسے روک سکتے ہیں؟ اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے اور اس ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دورہ قرآن کے لیے آن لائن ہو کر ایک ٹائم پر یہ محفل کنڈکٹ کریں گے اور اللہ رب العالمین کا ذکر اور اس کلام کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جلدی گزر ہمارا پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیاری بہنوں، آپ سب اس وقت مسلم شریف کی اس حدیث کو ذہن میں رکھیں جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کے کچھ فرشتے جو اللہ کی زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں، وہ اللہ کے ذکر کی مجلس تلاش کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی ایسی مجلس پاتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے پروں سے اس طرح ڈھانپ لیتے ہیں کہ دنیا و آسمان کے درمیان کی وسعتوں کو بھر دیتے ہیں۔ جب مجلس میں شریک ہونے والے لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو یہ فرشتے پھر اوپر آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ زمین میں رہنے والے تیرے بندوں کی طرف سے ہو کر آئے ہیں، جائے گی انشاءاللہ، جو تیری پاکیزگی بیان کر رہے تھے، تیری بڑائی بیان کر رہے تھے اور صرف تیرے ہی معبود ہونے کا اقرار کر رہے تھے اور تیری حمد و ثنا کر رہے تھے اور تجھی سے مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ آپ سے آپ کی جنت مانگ رہے تھے۔ فرمایا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ تو فرشتے کہنے لگے کہ اے پروردگار، انہوں نے نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر انہوں نے میری جنت دیکھی ہوتی تو کیا ہوتا؟ پھر فرشتے کہتے ہیں کہ مالک وہ تیری پناہ مانگتے ہیں۔ فرمایا وہ کس چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ تیری جہنم کی آگ سے۔ پروردگار نے فرمایا کیا انہوں نے میری جہنم کی آگ دیکھی ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ اے مالک نہیں دیکھی۔ فرمایا اگر وہ میری جہنم کی آگ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو پھر فرشتے کہتے ہیں وہ تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگ رہے تھے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں نے ان کو ان کے گناہ بخش دیے
اور انہوں نے جو مانگا میں نے ان کو عطا کر دیا، اور انہوں نے جس چیز سے پناہ مانگی میں نے ان کو پناہ دے دی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے کہتے ہیں پروردگار ان میں فلاں شخص بھی موجود تھا جو بہت زیادہ گناہگار تھا، بس وہ ایسے ہی گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اور اللہ رب العالمین سے یہ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کوشش کا ہمیں بہترین اجر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس محفل میں شامل ہونے والے تمام ان لوگوں کے گناہوں کو بخش دے، دوزخ سے بچا لے اور جنت میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ کیا ہوا اگر آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اس قدر مجبور ہیں کہ ہم اپنے گھروں سے نکل کر کسی ایک گھر میں جمع ہو کر اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کا متبادل راستہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دیا ہے کہ ہم ایک ٹائم پر آن لائن ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانے والا بھی محروم نہیں ہے، سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، یہ وہ حدیث ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر اللہ رب العالمین کا ذکر کریں۔ تو میری عزیز بہنوں، اللہ رحمان کا بہت زیادہ شکریہ، الحمدللہ کہ اس وقت ہم دنیا کی سب سے خوبصورت کتاب پڑھنے لگے ہیں۔ یہ کتاب آپ کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گی انشاءاللہ، اور یہ وہ کتاب ہے جس نے امیوں کو یعنی ان پڑھ لوگوں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اپنے دل میں عاجزی لے کر بیٹھیں اور اللہ سے محبت لے کے بیٹھیں۔ جب تک آپ کی اور میری محبت اللہ سے نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کتاب کو لے کر بیٹھنا رائگا جائے گا، اس سے ہم کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو پیاری بہنوں، ایک دو بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی۔ اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے۔ اعمال کا دارومدار نیت پر ہے، تو نیت کا اخلاص جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس پیار اور محبت سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، بہت زیادہ آسانی۔ تو الحمدللہ ہمارا قرآن کے ساتھ یہ سفر جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے۔ ہم اللہ کے حکم سے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس کو آخری اشرے تک کمپلیٹ کر لیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، ترتیب کے لحاظ سے اس کا 1 نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا 5واں نمبر ہے۔ فاتحہ اس صورت کا مشہور نام ہے جو کہ مضمون کی مناسبت سے رکھا گیا۔ فاتح اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی مضمون یا کتاب یا کسی شے کا افتتاح ہو۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھا جائے کہ جیسے کسی کتاب کا دیباچہ اور آغاز کلام وغیرہ۔ اس صورت پہ اور بھی کئی نام ہیں، جیسے کہ ام القرآن، ام الکتاب، 7 مثانی، 7 بار پڑھی جانے والی آیات، قرآن عظیم، یعنی قرآن نے خود اس کو ایک بڑا قرآن کہا ہے۔ سورہ حمد، سورہ شکر، سورہ دعا، سورہ شافیہ، سورہ کافیہ، یہ سب کے سب نام جو ہیں اس سورت کے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نام ہیں جو اس سورت کے رکھے گئے۔ پھر یہ سب سے پہلی مکمل سورت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے پہلے صرف متفرق آیات نازل ہوئی جو کہ سورہ علق، سورہ مدثر، سورہ مزمل ان کی آیات تھی۔
پھر اگر ہم اس سورت کی فضیلت دیکھتے ہیں تو اس کے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک آواز سنائی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آسمان کا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن ہی کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا جو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ فرشتہ جو زمین کی طرف اترا ہے یہ آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا، پھر کہا کہ آپ کو ان 2 نوروں کی خوشخبری جو آپ کو دیے گئے ہیں، جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ اتنی اسپیشل صورت ہے جو کہ اسپیشل تحفہ اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ پھر اگر ہم اس کے مضمون پہ بات کرتے ہیں تو بیسک یہ ایک دعا ہے جو خدا نے ہر انسان کو سکھائی ہے۔ دیکھا جائے تو انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ انسان جس چیز کی طلب کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے تو اسی صورت میں جب کہ اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ مطلوبہ چیز جو ہے یہ فلاں ہستی ہی اس کو دے سکتی ہے اور کوئی اس کو نہیں دے سکتا، تو لہٰذا وہ اسی کے پاس سے مانگتا ہے۔ تو انسان نے اللہ رب العالمین سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے سیدھے رستے کے اوپر چلا، مجھے سیدھا رستہ دکھا، تو صراط مستقیم کا رستہ دکھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے پورا قرآن پاک جو ہے ایک جواب کے طور پہ رکھ دیا کہ تم اس کے ذریعے سے صراط مستقیم کے اوپر چل سکتے ہو۔ تو کیا پتہ چلا کہ یہ سورت جو ہے ایک دعا ہے جو اللہ رب العالمین نے انسان کو سکھائی ہے، اور دعا کے جواب میں پھر اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اس کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا۔ تو چلیں پیاری بہنوں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العالمین نے اپنے 2 صفاتی نام کا ذکر کیا ہے، رحمان اور رحیم۔ ہم اس رحمان اور رحیم کے معنی لیتے ہیں بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ ہم نے کبھی ان کے اندر جھانکنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آیا اللہ تعالیٰ نے ان 2 ناموں کو ہی کیوں چوز کیا ہے، اس کی جگہ کچھ اور بھی کوئی اور نام بھی رکھ سکتا تھا، اتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، سلام رکھ سکتا تھا، قدوس رکھ سکتا تھا، مومن المؤمن کچھ بھی رکھ سکتا تھا، لیکن ان 2 ناموں میں اور مطلب بھی دونوں کے ملتے جلتے ہیں، تو ایسی کیا وجہ تھی کہ اللہ رحمان نے ان 2 صفاتی ناموں کو یہاں پہ رکھا؟ تو مفسرین جو جب ان 2 ناموں کی گہرائی میں گئے تو پتہ چلا کہ ہیں تو بیسیکلی رحمان رحیم ایک ہی نام ہے، لیکن یہ کہ رحمان کا اگر نکالیں، رحمان گریٹر ڈگری پہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ہر ایک کے اوپر رحم کرنے والا۔ جیسے بارش اگر مثال لیں، بارش برستی ہے نا تو ہر یوں نہیں کرتی کہ ایک کھیت کے اوپر بارش ہو گئی، دوسرا کھیت جو ہے وہ خشک رہ گیا، ادھر بارش نہیں، بلکہ ہر ایک کو سیراب کرتی ہے، جتنے بھی کھیت ہیں سب کو سیراب کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے رحمان نے اپنا یہ نام یہاں پہ رکھا کہ دنیا میں چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے کوئی بھی ہے، ہر ایک کے اوپر اس کی رحمت برس رہی ہے، ہر ایک کو وہ دے رہا ہے، ہر ایک کے اوپر اس کا رحم و کرم ہے، کہ چاہے کوئی بھی کسی بھی اس سے وہ تعلق رکھتا ہے، قبیلے سے یا مذہب سے، یا ہر ایک کو دے رہا ہے۔ تو اس سے کیا کہ رحمان جو ہے وہ گریٹر ڈگری کے اوپر رحم کرتا ہے، لیکن رحیم جو ہے، رحیم کی صفت اس نے رکھی ہے کہ یہ لمیٹڈ ڈگری، محدود لوگوں کے اوپر رحم، کچھ لوگوں کے اوپر رحم، کچھ محبت کرنے والے لوگوں کے اوپر رحم، ان لوگوں کے اوپر رحم کرے گا جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رحمان ہر ایک کے اوپر رحم برس رہا ہے، ہر ایک کے اوپر رحم کر رہا ہے، لیکن رحیم صرف محدود کچھ محبت کرنے والے لوگوں کے اوپر، ہر ایک کے اوپر وہ رحم نہیں کرے گا۔ رحیم کی جو صفت ہے ہر ایک کے اوپر رحیم نہیں ہوگا، صرف کچھ کے اوپر۔ کس طرح سے
جیسے ہم مثال لیں کہ ایک ماں ہے، ماں کے 4 5 6 جتنے بھی بچے ہیں وہ ہر ایک سے پیار کرتی ہے، ہر ایک کے بارے میں وہ ہر ایک کے اوپر اس کا رحمت کا ہاتھ ہے، لیکن کوئی ایک بچہ اس میں سے ایسا ہوتا ہے جو کہ زیادہ محبت لے کے اپنی ماں کا زیادہ پیار لے لیتا ہے، تو پھر ماں اس بچے کے ساتھ الگ طریقے سے محبت کرتی ہے، اس کی محبت ایک الگ نوعیت کی ہوتی ہے اس بچے کے ساتھ۔ تو اسی طریقے سے اللہ رحمان تو وہ سب کے لیے ہے، لیکن رحیم جو ہے وہ کچھ لوگوں کے لیے ہوگا، چند لوگوں کے لیے، اور وہ صرف مومنین ہوں گے۔ تو لہٰذا کیا پتہ چلا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ رحمان جو ہے وہ اس نے دنیا کے لیے اپنا نام رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں وہ ہر ایک کے اوپر رحمت برسا رہا ہے، لیکن رحیم جو ہے وہ اس نے آخرت کے لیے اپنا رکھا ہوا ہے کہ صرف آخرت میں رحم وہ کرے گا۔ اور وہ کن کے اوپر رحم برسائے گا؟ رحیم کن کے لیے ہوگا؟ صرف اور صرف مومنین کے لیے، جن سے وہ محبت کرے گا۔ تو دیکھیں پیاری بہنوں، رحمان کے سائے کے نیچے تو آلریڈی ہم لوگ ہیں ہی ہیں، لیکن ہم نے رحیمیت کے سائے کے نیچے آنا ہے، ہم نے اس سائے کے نیچے آنے کی کوشش کرنی ہے، ہم نے اس کی اس صفت کو پانے کی کوشش کرنی ہے جو اس نے مومنین کے لیے رکھی ہوئی ہے، جو کہ آخرت میں وہ رحم برسائے گا جن کے اوپر۔ ہم نے اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس لیول تک پہنچنے کے لیے ہمیں اس کتاب کا سہارا لینا پڑے گا، اس قرآن کا سہارا لینا پڑے گا۔ اسی صورت میں ہم اس کی اس صفت تک پہنچ سکیں گے، اسی صورت میں ہم اس کی رحیمیت کے سائے کے نیچے آ سکیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام عالم کا رب ہے، صرف اور صرف اسی کے لیے تعریف ہے اور کسی کے لیے تعریف نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے، یہ دونوں بیسک ایک ہی نام ہیں جو کہ ابھی ہم نے سمجھے ہیں۔ پھر دوسرا نام اگر ہم دیکھیں رحمان کا، تو رحمان کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے جو کہ جامعہ ترمذی کی ہے، وہ آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھنا چاہوں گی کہ میں اللہ رحمان نے رحم کو پیدا کیا۔ رحم یعنی یوٹرس، جو کہ ایک بچے کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ تو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں نے رحم کو پیدا کیا اور اس سے اپنا نام رحمان رکھا۔ جو رحم کے رشتوں کو باقی رکھے گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق باقی رکھوں گا، اور جو ان رشتوں کو توڑ دے گا تو میں بھی اس سے اپنا تعلق جو ہے وہ توڑ دوں گا، یعنی کہ صلہ رحمی کے رشتے، رحم کے رشتوں کو جوڑنا، صلہ رحمی۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا نام جو ہے رحمان رکھا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، یعنی کہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں کتنا بڑا اقرار ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مانگتے ہیں، کسی اور کے سامنے نہیں مانگتے، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو دیکھیں ہم اتنا بڑا اقرار کرنے کے بعد، اور یہ کوئی ایک ٹائم میں اقرار نہیں کرتے، ہر نماز میں ہم لوگ یہ سورت پڑھتے ہیں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اتنا بڑا اقرار کرتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا اقرار کر لینے کے بعد جیسے ہی ہم اس سے ہٹتے ہیں اپنی جگہ سے تو ہم لوگوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم انسانوں سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں اور انہی کے آگے اپنی حاجتیں رکھ رہے ہوتے ہیں، انہی سے لو لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا اقرار کرنے کے بعد اور ہم لوگ کر کیا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کا ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش تو نہیں ہے کہ ہم اتنا بڑا اقرار کر لینے کے بعد کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پھر دوسروں کو اپنا سہارا جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اہدنا الصراط، اب بیسک جو ہے یہ دعا ہے جو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہمیں صراط المستقیم دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا۔ اب یہ انعام کون سے لوگ ہیں، کن کے اوپر انعام اللہ تعالیٰ کا ہوا تھا؟
صحابہ اکرام ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صادقین ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ انعام والے ہیں۔ تو دیکھیں دعا بھی ہم کتنی بڑی دعا کر رہے ہیں کہ اتنے بڑے ہم لوگ دعا کہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلا کہ جو کہ بہت اعلیٰ درجے کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں، کہ ایک دم مانگ رہے ہیں تو کتنا کیا مانگ رہے ہیں ہم اللہ سے، کن کے راستے کے اوپر چلنے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ جو معتوب نہیں ہوئے ہیں، یعنی کہ جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، جن کے اوپر خدا کا قہر کی مار جو ہے وہ نہ پڑی ہو، ان لوگوں کے اوپر راستے ان کے راستے کے اوپر نہ چلا۔ جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہم نہیں چلنا چاہتے، ہم ان لوگوں کے راستے کے اوپر چلنا چاہتے ہیں جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں۔ تو پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورا قرآن پاک ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ جو کچھ تم لینا چاہتے ہو اس سمندر میں سے تم لے سکتے ہو۔ یہ ایک سمندر ہے، جیسے کہتے ہیں کہ ایک سمندر جو ہے تم اتنا بھی لے سکتے ہو جیسے ایک چڑیا جو ہے پانی کی چونچ بھر لیتی ہے، اور چاہو تو اس سمندر سے دریا بھی تم نکال سکتے ہو۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس سمندر سے کیا سمیٹنا چاہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ ترتیب کے لحاظ سے دوسرا نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 87 نمبر ہے۔ بقرہ گائے یا بیل کو کہتے ہیں۔ اس سورت کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک جگہ گائے کا ذکر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی سے قرآن کی بیشتر صورتوں کے لیے عنوانات کی بجائے نام تجویز فرمائے جو محض صرف علامت کا کام دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس سورت کو بقرہ کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس میں گائے کے مسئلے کے اوپر بحث ہوئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ وہ سورت ہے جس میں گائے کا ذکر کیا گیا ہے۔ فضیلت اگر اس سورت کی دیکھیں کہ جس گھر میں یہ سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان اور جن جو ہے وہ بھاگ جاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جسے اپنے گھر میں جنات کا سایہ محسوس ہو وہ ہر 3 دن کے بعد سورہ بقرہ کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ گھر میں سے سکون ہوگا اور اطمینان ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے جب سورت کا نزول ہوا وہ سورہ بقرہ ہی تھی، اور یہ وہ سورت ہے جو مسلسل 10 سال تک نازل ہوتی رہی۔ اس دوران باقی صورتیں بھی نازل ہوتی رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن آج ہمارے ہاتھوں میں تھمایا ہے، یہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے موجود ہے، یہ ترتیب وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ لوح محفوظ پر قرآن پاک اسی ترتیب سے لکھا گیا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ نگاہ عطا فرمائی تھی کہ جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ پر دیکھ کر صحابہ اکرام کو فرما دیتے کہ اس آیت کو یا اس صورت کو فلاں صورت کے آگے پیچھے رکھو، اس طرح کر کے۔ تو قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے یہ، اور سب سے زیادہ احکامات اور مسائل جو ہیں وہ اسی صورت میں بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کا مطلب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی تعلق باللہ کا اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ آپ یہاں پہ توجہ سے سنیے گا کہ یہاں پہ 6 شرائط کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ہم نے دعا مانگی تو دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہی یہ 6 جو شرائط ہیں وہ رکھ دی ہیں اور کہا ہے کہ ان کے مطابق چلنا ہے تم کو۔ ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، کون پرہیزگار؟ متقی لوگ۔ یہ سب سے اولین صفت ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طلبگار ہو اور پھر اس پر عمل کرنے کا خواہش مند بھی ہو۔ پھر دوسرے نمبر پہ کیا ہے
کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہوں، یعنی بغیر دیکھے ایمان لاتے ہوں، مثلا بغیر دیکھے کہ جیسے خدا کی ذات صفات ہے، ملائکہ ہیں، وحی ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور الحمدللہ ہم ان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لہٰذا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز کو صرف پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ، صرف ظاہری ان کی نظر نہیں آ رہی ہوتی بلکہ وہ واجبات بھی ادا کرتے ہیں، فرائض کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، سنت کا لحاظ رکھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں، پھر جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، تمہارا اپنا رزق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے دیا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، میں نے کمایا ہے، میں نے محنت کی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا انجینئر ہے، میں نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، میں نے اپنے بیٹے کو، ہم میں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جو کتاب تم پر نازل کی گئی، یعنی یہ قرآن پاک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئیں ان سب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی توریت اور انجیل اور باقی کتابیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے رستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں، وہی کامیابی پانے والے ہیں، اور ان لوگوں کا ہی انجام جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ 4 چیزوں کی گواہی نہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں اور اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، موت پر ایمان لائے اور موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے، اور پھر تقدیر پر ایمان لائے۔ جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اب یہ 2 آیات جو ہیں نا وہ کفار کے بارے میں، پہلے مومنین کے بارے میں آئی ہیں، یہ اب 2 آیات جو ہیں وہ کفار کے بارے میں آئیں گی، کہ جن لوگوں نے ان شرائط کو، یعنی پیچھے جو شرائط گزری ہیں، ان باتوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، ان کے لیے یکساں ہے، یعنی برابر ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، وہ سخت سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں کہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ سنگ دل ہوتے ہیں، بڑے سخت دل کے ہوتے ہیں، اور سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے وہ ہر دربی پہ اترے ہوئے ہوتے ہیں، پھر بھی وہ مانتے نہیں ہیں کوئی بات۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت مومن نہیں ہیں وہ۔ تو وہ کون ہیں پھر؟ منافقین ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ زبان اور دل کا جو اختلاف ہے، یعنی جھوٹ ہے، اور دل کچھ اور کہتا ہے، زبان کچھ اور کہتی ہے، تو وہ یہ لوگ جو ہیں وہ یہی دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ نفاق کی بیماری، منافقت کی بیماری، جسے اللہ نے اسے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں، یعنی اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، یعنی جس طرح تمہاری قوم کے یہ دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے ہیں، اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ سچے دل سے قبول کرو۔ تو اس طرح
تم بھی ایمان لاؤ۔ تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ یعنی جس طرح یہ بیوقوف جو ہیں وہ اپنے نزدیک ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں اور مشقتوں اور خطرات پہ ڈالتے تھے۔ آج دیکھیں، آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ جو اسلام کے راستے کے اوپر چل رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یہ تو پرانے وقتوں کی باتیں ہیں، یہ تو پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں، شیطان یعنی کہ انسان، شیطان صفت انسان، یہاں پہ وہ کہا گیا ہے کہ انسانوں میں بھی کچھ جو ہیں وہ شیطانوں کی صفات رکھنے والے ہوتے ہیں جو کہ آگ لگاتے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ تو اس طرح کے لوگوں کا یہاں کہ جب اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں، اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کوئی اگر ایک غلطی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو مسلسل ڈھیل دیتا رہتا ہے اور ان پر رحمتوں کی بارش جو ہے وہ برستی رہتی ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ رحمتوں کی جو بارش ہے ہمارے اوپر برس رہی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے، نہیں بلکہ وہ اس چیز کو اپنی آزمائش سمجھیں کہ یہ ڈھیل ہے، کہیں یہ سرکشی میں تو نہیں ہم پڑے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی۔ کون لوگ؟ یعنی منافقین جو ہیں، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، ان کی آنکھوں کی روشنی، ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ ان سے چھین لی اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یعنی بالکل ہی ان سے چھین لیتا۔ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پہ جو دو مثالیں دی گئی ہیں، بیسک یہ ہمارے ایمان کی پختگی کے لیے یہ مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی طور کے منکر تھے، کسی مصلحت کے تحت جو مسلمان بن گئے، اور دوسری مثال جو تھی وہ شک میں پڑے ہوئے، شک میں مبتلا لوگ تھے جو کہ ویسے تو وہ حق پرستی کے قائل نہ تھے کہ اس طرح کی وہ اس کی خاطر، اسلام کی خاطر وہ تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت کرتے، تو اس طرح کے تھے۔ تو اب ہم نے یہاں پہ اپنے ایمان کو جانچنا ہے کہ آیا ہمارا ایمان جو ہے وہ کس طرح کا ہے، کہ کہیں ہمارا ایمان جو ہے وہ بھی اتنا کمزور تو نہیں ہے۔ اچھا، مفسرین کہتے ہیں، ہم 20 آیات کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پہلے سب سے پہلے مومنین کا ذکر آیا تھا جو کہ مسلسل 5 آیات میں آیا، اس میں 6 شرائط جو ہیں وہ بیان کی گئی، پھر 2 آیات میں کافروں کا ذکر کیا گیا، اور مسلسل یہ 13 آیات جو ہیں یہ آئی ہیں منافقین کے بارے میں۔ دیکھیں کہ اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ خطرناک گروہ جو ہے وہ منافقین کا ہے۔ 3 گروہ کا اس میں ذکر کیا گیا ہے، اگر دیکھا جائے تو کہ دنیا کے اندر یہ تینوں گروہ، اور ابھی اس وقت بھی یہ تینوں گروہ موجود ہیں، یعنی مومنین بھی ہیں، کافر بھی ہیں، اور جو چھپے ہوئے کافر ہیں جو منافقین ہیں وہ بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مومنین کی صف میں شامل کرے۔ اچھا جی، اب آگے کی جو آیات میں ہے وہ توحید کا ذکر کیا گیا ہے۔ لوگوں، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے کہ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی
اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، یعنی دوسروں کو اللہ کے مقابلے کے اوپر نہ لے کے آؤ، اور شرک سے بچو، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس چیز کو چاہو مدد کے لیے بلا لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ ایک چیلنج کے طور پہ ان سے یہ بات کر رہی ہیں۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے۔ اور اے پیغمبر، جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں، انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یعنی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ پاکیزہ بیویاں یعنی فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ عربی متن میں ازواج جو ہے وہ جوڑے کے اس میں معنی میں آتا ہے، اور یہ لفظ جو ہے شوہر اور بیوی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے، مگر وہاں یہ ازواج جو ہیں پاکیزگی کی صفت میں کے ساتھ ہوں گے۔ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں ہے تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا اور اس نیک مرد کو کوئی نیک بیوی جو ہے وہ دے دی جائے گی۔ اور اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر جو ہے وہ بد ہے تو وہاں اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی اس کو دے دی جائے گی اور کوئی نیک مرد جو ہے اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا۔ اور اگر یہاں کوئی شوہر اور بیوی جو ہیں وہ دونوں ہی نیک ہیں تو وہاں ان کا یہی رشتہ جو ہے وہ ابدی رشتہ ہوگا۔ ہاں، اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثالیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی مثالوں کو دیکھ کر، انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جانچ لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ یہ فاسق کون ہے؟ یعنی نافرمان لوگ، اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی حد سے، اطاعت کی حد سے نکلے ہوئے لوگ۔ اب یہ عہد کون سا ہے؟ مضبوط عہد باندھ لینے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں، یعنی کلمہ طیبہ سے مراد ہے، اس کے کلمہ طیبہ مراد ہے اس عہد سے۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یعنی صلہ رحمی کے رشتوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ جس سے جڑنا چاہیے اس سے جڑتے نہیں۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم اپنے رشتوں کو چھوڑ کے، اپنے رحم کے رشتوں کو چھوڑ کے، ہماری دوستیاں، ہماری قربتیں جو ہیں وہ غیر لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کے رشتوں کے ساتھ جڑنے کو ترجیح دیتا ہے۔ حقیقت میں یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، یعنی اب یہاں پہ خلافت جو ہے وہ آئی تھے، اس کے بارے میں ذکر ہونے لگا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں،
انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ انسان جس خلیفہ کو یا جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے وہ خون ریزیاں کرے گا اور فساد جو ہے وہ برپا کرے گا؟ تو اس کے لیے ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ انسانوں سے پہلے جنوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہوا تھا، اور جن جو ہیں وہ سارے کام جو ہیں برے کام کیا کرتے تھے، تو اس لیے فساد بھی وہ برپا کرتے تھے اور خونریزیاں بھی آپس میں قتل و غارت بھی کرتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ تو اس لیے فرشتوں نے کہا کہ اب جو اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں، پہلے بھی ایک مخلوق کو بنا کے دیکھ لیا، اب جو بنا رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہو گئے، تو اس لیے انہوں نے یہ سوال رکھا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، یعنی آپ کی پاکی جو ہے وہ تو ہم ہر وقت بیان کرتے ہی ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تمہارا خیال صحیح ہے کہ کسی خلیفہ کے تقرر سے انتظام بگڑ جائے گا تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یعنی کیا پتہ چلا کہ حمد و ثنا اور اللہ کی عبادت اور تسبیح اور ذکر یہ تو آلریڈی فرشتے جو ہیں وہ کر ہی رہے تھے، تو یہاں پہ علم کی بنیاد پہ انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی علم کی بنیاد پہ۔ نقص سے پاک ہے تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، حقیقت میں سب کچھ جاننے اور سمجھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔ پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اس نے ان کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمان اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، یعنی جو کہ تم سے چھپی ہوئی ہیں۔ جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس کا مطلب یہ انتہائی مایوس کن ہے، تو لہٰذا اس نے انکار کر دیا۔ ابلیس فرشتوں کے ساتھ ساتھ دیکھیں ابلیس کا ذکر آئے، یہ بیسک ایک جن تھا جو کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کا سردار بن گیا، اور پھر اپنے گھمنڈ میں اپنی بڑائی میں جو ہے وہ مارا گیا۔ وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں یعنی اپنے غرور میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں پہ باغ فراغت جو چاہو کھاؤ، مگر یعنی کہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، تم جہاں جو چیز کھانا چاہتے ہو وہ کھاؤ، درخت کا مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اب یہاں درخت کا ذکر آیا ہے، درخت کا تو ہمیں نہیں پتا کہ درخت کون سا ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے یہاں پہ خاموشی اختیار کی ہے۔ قرآن پاک میں بیسک یہ دو چیزیں ہمارے سامنے یہاں پہ رکھی گئی ہیں۔ ایک تو مفسرین کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ اب بھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، کہ پہلے ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا، یعنی لوح محفوظ پہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا تھا کہ یہ کہاں رہیں گے۔ 500 سال تک حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہے۔ 500 سال کے بعد اللہ کی حکمت کہ آپ کو بھلا دیا گیا اور آپ کو وہ پھل جو ہے وہ کھلایا گیا، تو لہٰذا پتہ چلا کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ ایک تو مفسرین یہ کہتے ہیں، دوسرا یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک آزمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا تھا کہ کتنا یہ جو میں مخلوق پیدا کرنے والا ہوں یا جو میں خلیفہ بنانے والا ہوں یہ کتنا میرے حکم کے مطابق چلیں گے اور کتنا یہ شیطان کی پیروی کریں گے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ امتحان کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش کر سکے۔ آخرکار شیطان نے ان دونوں کو اس درخت کی ترغیب دے کر ہمارے حکم کی پیروی سے ہٹا دیا اور انہیں اس حالت سے نکلوا کو چھوڑا جس میں وہ تھے۔ ہم نے حکم دیا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان اور انسان جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن ہے، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور وہیں گزر بسر کرنا ہے۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ،
پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے یعنی اس کے اوپر عمل کریں گے ان کے لیے کسی قسم کا خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے وہ میری آیات کو جھٹلائیں گے، وہ آگ میں جانے والے ہیں جہاں پہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہاں سے نیا ایک موضوع جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے بنی اسرائیل، اسرائیل سے خطاب ہے۔ اسرائیل یعنی جس کے معنی ہی عبداللہ یا بندہ خدا کے ہیں۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیسک لفظ ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا تھا۔ وہ حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ تو اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں حضرت ابراہیم کے پوتے ہوئے۔ تو یہ لقب جو ہے ان کو، اور زیادہ تر انبیاء اکرام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہی اولاد سے آئے تھے، اور جو 3 کتابیں ہیں وہ بھی انہی کی اولاد سے تھیں۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تم میرا لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پر میری یاد کو نہ بیچ ڈالو اور میرے غضب سے بچو، باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش کرو۔ یعنی تھوڑی قیمت پر میری یاد کو نہ بیچ دو، یعنی اپنے تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے تم آخرت کا نقصان نہ کر لو، اور باطل کا رنگ جو ہے وہ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ۔ کیا تھا کہ اس کے یہ معنی کہ تورات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ مبارک لکھا تھا یہودی، کیونکہ انہوں نے بدل دیے، انہوں نے تورات اور انجیل کو ویسے ہی انہوں نے بدل دیا ہوا تھا۔ یہودی جو لکھا ہوا تھا کہ یہودی کیا کرتے تھے کہ اس حلیے کو ہی انہوں نے بدل دیا تھا، انہوں نے تبدیل کر دیا تھا، اور اس کا پھر اثرات یہ ہوئے اس کے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب ان کا حلیہ مبارک جو تھا وہ دیکھا جاتا، اور جب چہرہ مبارک دیکھا جاتا، اور جب جو تورات اور انجیل میں بتایا گیا تھا وہ دیکھا جاتا، تو بالکل وہ جو لوگ تھے وہ اس میں شک میں پڑ جاتے، جو امی تھے، ان پڑھ بیچارے لوگ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ شک میں پڑ جاتے تھے کہ پتہ نہیں یہ نبی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو آگاہ کیا اس چیز سے کہ تم کیوں چھپاتے ہو، تم حق کو کیوں چھپاتے ہو۔ حالانکہ ان کے علماء جو تھے وہ جانتے تھے کہ یہ واقعی حقیقت میں یہ حق ہے، اور یہ نبی جو ہے واقعی حق ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے، لیکن اپنی انا اور اپنی گھمنڈ کے چکروں میں انہوں نے اس چیز کو چھپایا۔ پھر آج کے دور میں بھی دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم آیات کو بھیج دیتے ہیں، کہ جیسے چوری کو لے لیں، چوری کے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے وقتوں کی بات ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دو، حالانکہ اسلام میں اس کو جائز کہا گیا ہے، اور اسلام میں سزا بتائی گئی ہے چوری کرنے والے کی کیا سزا ہے، اور زنا کی کیا زنا کی مثال کے ان کو ان کی سزاؤں کے اوپر ہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ زنا کی سزا پہ اور چوری کی سزا پہ بہت زیادہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ سزائیں کیوں، اسلام نے اتنی سخت سزائیں جو ہے وہ کیوں رکھی ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھکو۔ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ اگر اس آیت میں دیکھیں تو اتنی گہرائی چھپی ہوئی ہے اس آیت میں کہ جس کا ہے کہ دوسروں کو کہنا کتنا آسان ہوتا ہے کہ ہم ہر ایک کو تو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، لیکن کیا ہے کہ اپنے آپ کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو ایسا ہم نے ہرگز نہیں کرنا، ہم نے ہر ممکن اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ صبر اور نماز سے مدد لو۔ یعنی مشکلات کا جو حل ہے وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو تم صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد لے لیا کرو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان فرمانبردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کے لیے سخت ہے۔ اب دیکھیں کس طریقے سے ایک سخت کام ہے نماز، کہ ہم لوگ بھی اکثر ایسا ہوتا ہے سستی ہو رہی ہے، اٹھا نہیں جا رہا، جیسے سو بھی گئے ہیں، فجر نماز قضا ہو گئی اور پھر ظہر میں کسی فنکشن میں گئے ہوئے ہیں فلاں، اس طریقے سے ان لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ لیکن جو ایمان والے لوگ ہیں، جو مومنین ہیں، ان کے سب سے زیادہ پہلے اپنی نماز کی فکر ہوتی ہے کہ کہیں دنیا کے ان چکروں میں پھنس کے ہماری نماز جو ہے وہ قضا نہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے وہ
اس نماز کو جو ہے اپنی ادا کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو۔ اب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوانا شروع ہو گئے ہیں، جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اسی بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کسی قسم کی کوئی مدد مل سکے گی۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی تھی، یعنی جب یہ مشہور واقعہ جو کہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ آج دیکھیں اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو، ہمیں بھی ایسا کوئی حکم دے دیا جائے کہ لڑکوں کو جو ہے وہ ذبح کرنا ہے، لڑکوں کو مار دینا، لڑکیوں، تو کتنی بڑی آزمائش ہے۔ کوئی بھی ماں اور باپ جو ہے وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا۔ تو دیکھیں یہ ایک آزمائش ہے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈالا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے ان کو نکالا بھی۔ یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ یہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے نا ظلم کیا۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یاد کرو کہ ٹھیک اسی وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا رستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اے لوگو، تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، یعنی ان لوگوں کو ہلاک کرو جنہوں نے یہ کام تم لوگوں کو سکھایا ہے اور جنہوں نے تمہیں اس رستے کے اوپر لگایا ہے۔ اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں۔ اس وقت تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست سائقے نے، یعنی ایک کڑکنانے والی بجلی نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر پڑے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بدلے تم شکر گزار بنو۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور 70 نمائندوں کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان عطا کی تھی تو آپ نے اسے ان نمائندوں کے سامنے جب پیش کیا تو اس موقع پر انہوں نے کہا، قرآن پاک ویسے تو خاموش ہے لیکن اس موقع پہ انہوں نے یہ چیز کہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے یقین کریں۔ ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کہ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے، یعنی تمہارے اگلے وقتوں کے جو لوگ تھے، تمہارے بزرگ تھے، انہوں نے وہ اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہیں تھا بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اب ابر کا سایہ کب کیا تھا؟ یعنی کہ جب مصر سے نکلے تھے تو اس وقت کوئی بالکل بیابان جگہ تھی، بالکل خالی میدان، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ، کوئی ان کے خیمے، کوئی گھر، یہ وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس وقت وہاں پہ تیز دھوپ میں دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ رہتے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا جو تھا، ایک بادل کی گھٹا جو تھی ہر وقت ان کے اوپر چھائی رہتی تھی، اور پھر ان کے اوپر کھانے پینے کے لیے ظاہر ہے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو من و سلوہ کی غذا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتاری۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا ان کے اوپر۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ۔ ایک مدت تک، یعنی وہ رہنے کے بعد، اس میدان میں رہنے کے بعد پھر ان کو ایک بستی کی طرف بھیجا گیا،
اور وہاں پھر کہا گیا کہ وہاں پہ جاؤ اور مزے سے کھاؤ پیو، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے یہ کہتے جانا حتتن حتتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے گزاریں گے۔ یعنی دیکھیں کہ کتنا زیادہ ان لوگوں نے ظلم کیا، اور بلکہ اپنے ہی اوپر یہ لوگ ظلم کر رہے تھے کہ اپنی اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا کہ حتت ان کے یہاں پہ جس طرح مطلب ہے کہ خدا سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگتے ہوئے تم لوگ داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں کیا جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا۔ تو انہوں نے یہ سارا کچھ یعنی اپنے کہیں کہ گھمنڈ میں کیا، یا اپنے جس طرح بھی اس میں بھٹکے ہوئے تھے اپنی ناشکری میں کیا، تو لہٰذا پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ کرم ان کے اوپر کیے، اتنی زیادہ ان کو نعمتوں سے نوازا ان کو، لیکن یہ تھا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والے نہیں تھے۔ مگر جو بات کہی گئی تھی ظالم نے اس کو بدل کر کچھ اور کر دیا، آخر ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو یہ لوگ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 چشموں میں اب کیا مسئلہ تھی کہ بنی اسرائیل کے قبیلے کے 12 قبیلے تھے، خدا نے ہر قبیلے کے لیے الگ الگ چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے درمیان لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین پہ فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن اور پیاز، دالیں وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بدلے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ یعنی یہ ان کے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی تھی، خود اپنا ہی کیا دھرا تھا ان کا کہ انہوں نے ایک ادنا چیز کو پسند کیا۔ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئی۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی یاد سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے یعنی شریعت کی جو حد تھی اس میں سے وہ نکل کے جا رہے تھے۔ اور آج دیکھیں ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم ایک شریعت نے جو حدود بتائی ہوئی ہیں ہم کس طریقے سے اس کو پھلانگتے ہوئے نکل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جب کل پوچھا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یعنی یہ ساری فرقے بندیاں جو ہیں کچھ نہیں یہ وہاں پہ ہمارے کام آئیں گی، نہ تو یہودی عیسائی ہوں جس طرح آج بھی ہم دیکھیں کہ کوئی وہابی کہتا ہے سنی ہے، اہل حدیث ہیں، فلاں ہیں، کچھ نہیں، وہاں کوئی ان کی فرقے بندیاں کام نہیں آئیں گی، بلکہ صرف اور صرف وہاں نیک اعمال کام آئیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا، یعنی پکا عہد لیا تھا، اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایت اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کب کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہوگا جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا تھا کہ بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ یعنی سب کا قانون یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش تھی جس میں سے ان کو گزارا گیا، اور بنی اسرائیل کے لیے یہ قانون مقرر کیا گیا تھا اس وقت کہ یعنی ہفتے کا ایک دن رکھا گیا تھا مقرر، سبت ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کا ایک دن، کہ وہ ہفتے کو آرام اور عبادت کے لیے مخصوص رکھیں۔ اس روز کسی قسم کا کوئی دنیاوی کام جو ہے حتیٰ کہ کھانا پکانے کا کام نہ وہ خود کریں گے نہ ہی اپنے خادموں سے لیں گے۔
لیکن جو شخص یہ کرے گا وہ اس کے اوپر واجب ہوگا کہ اس کو قتل کیا جائے۔ لیکن جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے اوپر اخلاقیات اور دینی امور کی کمی ان کے اندر واقع ہونے لگی تو انہوں نے پھر کھلے عام اس چیز کو انہوں نے توڑ دیا، اس عہد کو، اور انہوں نے جو بے حرمتی کرنا شروع ہو گئے جب اپنی اخلاقیات کی، تو پھر انہوں نے رج کے انہوں نے جو ہے وہ تجارت جو ہے وہ ہر روز کرنا شروع ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ ایک آزمائش تھی جسم کو انہوں نے توڑ دیا۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑ دیا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا۔ اب اللہ کے احکامات جو ہیں بالکل ایسے ہی لینے چاہیے، یعنی ہمیں بھی اللہ کے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ہمیں بھی ایسے ہی لینا چاہیے جس طرح بالکل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہٰذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کے بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں شک ہو رہا ہے، ہمیں اس کا تعین کرنے میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے، ہمیں شبہ ہو رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کس قسم کی گائے ہو۔ لہٰذا اللہ نے چاہا تو ہم پھر اس کا پتہ جو ہے وہ پا لیں گے، تم ایک دفعہ صاف صاف ہمیں پوچھ کے بتا دو۔ یہ ان کا مطالبہ تھا۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بے داغ ہو۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ بہت زیادہ سوالات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ یعنی اب یہ قتل ہوا کس کا ہوا اس کی تفصیل کے لیے قرآن پاک نے خاموشی اختیار کی ہے، لہٰذا ہم بھی اس کی کوئی گہرائی میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یاد رکھیں یہ بات کہ دلوں کی سختی کی وجہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ تو آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہے جس میں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کر دی، یعنی انہوں نے مکمل طور پہ اس کو بدل ڈالا، اس میں رد و بدل کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیے میں یعنی تنہائی میں ملتے بات چیت ہوتی تو کہتے کہ یہ بے وقوف ہو گئے ہیں، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت پیش کریں۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے۔ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، امی یعنی کہ ان کے ان پڑھ لوگ جو تھے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے
شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یعنی اپنی کتاب جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں، یعنی تورات اور انجیل کو بدل دینے کے بعد وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے، اور ان کو نہ صرف یہ کہ اس کو تبدیل کیا انہوں نے، بلکہ الٹا لوگوں کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی بات کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخ کی ہے، اور دوزخ ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا۔ اب یہ والا ایک عہد ہے جو اسرائیل کی اولاد سے لیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا یعنی کہ اچھی بات ان سے کہنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا۔ تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس پر گواہ تھے، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر اور بے وطن کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو۔ جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پہ حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان کی حرکات سے بے خبر نہیں ہے۔ جو تم کر رہے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کسی قسم کی کوئی تخفیف ہوگی، یعنی کسی قسم کی کوئی کمی ان کی سزاؤں میں نہیں ہوگی، اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی روح پاک سے مراد علم وحی بھی ہے اور جبرائیل بھی جو وحی کا علم رکھتے تھے، اور خود حضرت مسیح علیہ السلام کی اپنی پاکیزہ روح بھی جس کو اللہ نے قدوسی صفات سے بنایا تھا۔ روشن نشانیوں سے مراد وہ کھلی کھلی علامات ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صداقت پسند طالب حق جو ہے انسان یہ جان سکتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، یعنی ہم اپنے عقیدے و خیال میں اتنے پختہ ہیں کہ تم خواہ کچھ بھی کہو، کچھ بھی کر لو، ہمارے دلوں پر تمہاری کسی بات کا اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں، اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے، باوجود کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، باوجود اس کے کہ آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہودی بڑی بے چینی کے ساتھ اس نبی کے منتظر تھے، یعنی انہوں نے اپنی تورات اور اس میں پڑھا تو تھا نا کہ ایک نبی جو ہے وہ آئے گا اور انہیں آ کے نجات
دلائے گا مشکلات سے۔ تو پیشن گوئیاں کی گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ان کے انبیاء نے جو کی ہوئی تھی، دعائیں مانگا کرتے تھے کہ جلدی سے وہ آئے اور کفار کا غلبہ جو ہے مٹے اور پھر ہمارے عروج کا دور جو ہے وہ شروع ہو۔ خود اہل مدینہ اس بات کے بھی گواہ تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی ان کے ہمسایہ یہودی آنے والے نبی کے امید پر جیا کرتے تھے، اور ان کا آئے دن تکیہ کلام یہی تھا کہ اچھا اب تو جس چیز کا جی چاہے ہم پر ظلم کر لے، جب وہ ہمارا نبی آ جائے گا تو ہم ان سب ظالموں کو دیکھ لیں گے۔ اہل مدینہ یہ باتیں سنتے تھے، اسی لیے جب انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھنا کہیں یہ یہودی جو ہیں تم سے بازی نہ لے جائیں، چلو پہلے ہم ہی اس نبی کے اوپر ایمان لے آتے ہیں۔ مگر ان کے لیے یہ بڑا عجیب ماجرا ہوا کہ وہی یہودی جو آنے والے نبی کے انتظار میں گھڑیاں گن رہے ہوتے تھے، جب وہ نبی آ گیا اس کے آنے پر سب سے بڑھ کر وہی اس کے مخالف بن گئے۔ تو یہ تھی ان کے پہچان بھی لیا لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل، وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چنا، خود چاہا، اس کو نواز دیا۔ یعنی کہ وہ کیا چاہتے تھے؟ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی جو ہے ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں آ گیا، پیدا ہو گیا، جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے، کمتر سمجھتے تھے، وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ان سے پوچھتا کہ نبی بھیجنا ہے، جب اس نے ان سے نہ پوچھا اور اپنے فضل سے اسے خود ہی جسے چاہا نواز دیا تو وہ لوگ بگڑ گئے۔ کیونکہ ہم نے پیچھے بھی دیکھا ہے کہ زیادہ تر انبیاء اکرام جو ہیں وہ بنی اسرائیل سے آئے تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے آئے تھے، تو اس بات پہ ہم بگڑ گئے تھے کہ جو قوم نیچے درجے کی ہے اس میں سے یہ آخری نبی جو ہے وہ کیوں آ گیا۔ اس لیے ان کی بگاڑ کی جو بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی۔ لہٰذا اب یہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی نسل اسرائیل میں اتری ہے۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو، یعنی کہا جا رہا ہے کہ اس وعدے کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا یعنی تمہارے بزرگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر ہم مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو کہ اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے مخصوص ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو یقین جانو کہ یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے اسی کا یہ تقاضا ہے کہ یہ وہاں جانے کی تمنا نہ کریں۔ اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کس طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو ان کو دیکھ ہی رہا ہے،
ان سے کہو کہ جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جو کوئی دشمنی رکھتا ہے۔ اب کس لیے یہ ان سے دشمنی رکھتے تھے؟ کیونکہ یہ ان کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو کہ وحی لے کے اور جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنوایا ہے اور یہی وحی لے کے ادھر آتا ہے، لہٰذا اسی کو ان کو وہ دشمن سمجھتے تھے اپنا۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر اتارا ہے، تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت، ان کی دشمنی کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی جو صاف صاف حق کو ظاہر کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بلائے طاق رکھ دیا؟ یعنی اس عہد کو ایک نہ ایک گروہ ایسا ضرور نکلا جس نے وہ وعدوں کو توڑ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس سے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا تھا۔ شیاطین سے مراد شیاطین جن، شیاطین انسان دونوں ہو سکتے ہیں، اور دونوں ہی یہاں پہ مراد لی گئی ہے۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین ہیں، یعنی کفر کے مجرم، اصل مجرم اور قصوروار جو ہیں وہ شیاطین ہیں جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بائبل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تو پہلے صاف صاف ان کو متنبع کر دیتے، یعنی صاف صاف ان کو اس چیز سے آگاہ کرتے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دی جاتی۔ تو یہ بھی ایک آزمائش تھی ان کے لیے، وہ یہ کہ جس زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بائبل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس وہ پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے ہوں گے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے جادو کی جو دکان ہے وہ اپنی لگائی، ساحری کی دکان لگائی، اور دوسری طرف وہ اپنے ہر ایک کو خبردار بھی کرتے رہتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم اپنی عاقبت جو ہے وہ خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود لوگ ان عملیات کو اور نقوش کو اور تویزوں پر ٹوٹ پڑتے اور ضرور سیکھتے ان سے وہ چیز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنے مرکز سے زمین کے ہر گوشے میں اپنے ایجنٹ روانہ کرتا ہے، پھر وہ ایجنٹ واپس آ کر اپنی اپنی کارروائیاں سناتے ہیں۔ کوئی کہتا کہ میں نے فلاں فتنہ برپا کیا، کوئی کہتا میں نے فلاں شر کھڑا کیا، مگر ابلیس ہر ایک سے کہتا کہ تو نے کچھ نہ کیا۔ پھر ایک آتا اور اطلاع دیتا کہ میں ایک عورت اور اس کے شوہر میں جدائی ڈال آیا ہوں۔ یہ سن کر ابلیس اس کو گلے لگا لیتا اور کہتا کہ تو کام کر کے آیا ہے۔ بنی اسرائیل کی آزمائش کو جو فرشتے بھیجے گئے تھے انہیں کیونکہ حکم دیا گیا تھا کہ عورت اور مرد کے درمیان جدائی ڈالنے کا عمل ان کے سامنے پیش کرے، تو دراصل یہی ایک ایسا پیمانہ تھا جس سے ان کے اخلاقی زوال کو ٹھیک ناپا جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے متنبہ بھی کیا کہ ہم ایک آزمائش ہے، اس کے باوجود انہوں نے یہ چیز جو ہے وہ ان سے سیکھی۔ ظاہر تھا کہ حکم الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی۔ وہ انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں،
کتنی بری متاع تھی، یعنی دنیا کی ہرس جو ہے وہ کتنی بری ہے، جس کے بدلے انہوں نے اپنے جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش ان کو معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آگے اب مضمون آگے کے رکوع میں چینج ہو رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے والوں کو ان شرارتوں سے خبردار کیا گیا ہے جو اسلام اور اسلامی جماعت کے خلاف یہودیوں کی طرف سے کی جاتی تھی۔ فرمایا جا رہا ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات سنو۔ کیا کرتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ان کے اطراف میں اسلام کی دعوت جو تھی وہ پھیلنی شروع ہوئی، تو یہودی جگہ جگہ مسلمانوں کو مذہبی بحثوں میں الجھانے کی کوشش کرتے، اور وہ یہ بیماری سوالات میں سوالات نکالنے کی بیماری جو تھی ان سیدھے سادے اور سچے لوگوں کو بھی لگانا چاہتے تھے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بھی مختلف قسم کے گھٹیا قسم کے سوالات جو ہیں وہ کرتے تھے۔ یہودی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو اپنے سلام اور کلام میں ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کا جو غبار تھا، جو غصہ تھا، وہ نکالنے کی کوشش کرتے۔ وہ زیر لب زبان سے کچھ کہتے اور اونچی آواز میں کچھ کہتے، اس طریقے سے ان کا جو عمل تھا وہ اس طرح وہ کرتے تھے کام۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران میں یہودیوں کو کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش آتی کہ ٹھہریے ذرا ہمیں یہ بات سمجھ لینے دیجئے، تو وہ رائنا کہتے۔ اس کا بظاہر جو لفظی مطلب ہے وہ ذرا ہماری بات سن لیجئے، ذرا ہماری رعایت کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے، بیسک اس کا یہی معنی تھا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح اردو کی زبان میں بھی لفظ، اگر کوئی بھی لفظ ہے اس کے کتنے زیادہ میننگ نکل آتے ہیں، اسی طرح رائنا کے باقی جو معنی تھے، باقی جو مطلب تھے وہ اچھے نہیں تھے۔ تو وہ لوگ یہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ ان کے زیر لب اسی وجہ سے کچھ کہتے تھے لیکن اندر جو تھا وہ کچھ ہوتا تھا۔ تو مسلمانوں کو پھر حکم دیا گیا کہ تم اس لفظ کے استعمال سے پرہیز کرو جس کے کئی مطلب الٹے سیدھے مطلب ہیں، اس کے بجائے تم انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے یا ذرا ہمیں سمجھ لینے دیجئے۔ پھر فرمایا کہ توجہ سے بات کو سنو، یعنی یہودیوں کو تو بار بار یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ وہ نبی کی بات پر توجہ نہیں کرتے اور ان کی تقریر کے دوران میں وہ اپنے ہی خیالات میں الجھے رہتے ہیں، مگر تم تو مسلمان ہو، تمہیں تو غور سے نبی کی باتیں سننی چاہیے تاکہ یہ کہنے کی تم کو ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں۔ یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں، یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، خواہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرک ہوں، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، یعنی یہ ایک اور طرح کا ان کا اعتراض تھا جو کہ انہوں نے کیا، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ چیز وہ ڈالنا چاہتے تھے اور اعتراض کرتے تھے کہ پچھلی جتنی بھی کتابیں آئی ہیں وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہی آئی ہیں اور یہ قرآن بھی خدا کی طرف سے ہی نازل ہوا ہے، تو ان میں بعض احکامات کی جگہ اس میں دوسرے احکام ہیں، ان میں کوئی اور حکم ہے، ایک ہی خدا کی طرف سے مختلف وقتوں میں جو ہے مختلف احکامات نازل ہوتے ہیں۔ پھر تمہارا قرآن یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں اس تعلیم کے ایک حصے کو بھول گئے ہیں، اور اس طرح کی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کی اور ان کو بھی جواب دیا کہ میں مالک ہوں، میں پروردگار ہوں، اور میں جس کو میرا دل چاہے میرا پورا اختیار ہے، اور جس حکم کو چاہوں منسوخ کر دوں، جس چیز کو چاہوں حافظوں سے محو کر دوں، بھلا دوں، اور اگر منسوخ بھی کرتا ہوں اور اس سے بہتر چیز لے، یہ سارا کچھ پھر اللہ نے ان کے جواب میں کہا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسے ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی
फरमा रवाई अल्लाह ही के लिए है और उसके सिवा कोई तुम्हारी खबरगिरी करने और तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे उससे पहले मूसा से किए जा चुके हैं? हालांकि जिस शख्स ने ईमान की रविश इख्तियार की, ईमान की रविश को कुफर की रविश से बदल लिया, वो राह रास्त से भटक गया। अहले किताब में से कुछ लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा लिया जाए, अगरचे हक उन पर जाहिर हो भी चुका था, यानी कि वो जान भी चुके थे कि नबी बरहक है और ये जो किताब इसको दी हुई है ये भी बरहक है, मगर अपने नफ्स के हसद की बिना पर तुम्हारे लिए उनकी ये ख्वाहिश है कि उसके जवाब में तुम अफव दरगुजर से काम लो, यहाँ तक कि अल्लाह खुद ही अपना फैसला नाफिज कर दे। मुतमईन रहो कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखता है। नमाज कायम करो और ज़कात दो, तुम अपनी आकबत के लिए जो भलाई कमा कर आगे भेजोगे अल्लाह के यहाँ उसे मौजूद पाओगे। जो कुछ तुम करते हो सब अल्लाह की नज़र में है। उनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाई के ख्याल के मुताबिक ईसाई ना हो। उनकी तमन्नाएं हैं, उनसे कहो अपनी दलील पेश करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। दरअसल तुम्हारी कुछ खसूसियत है ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की अताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले उसके लिए उसके रब के पास उसका अजर है, और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं है। यहूदी कहते हैं ईसाइयों के पास कुछ नहीं, ईसाई कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं, हालांकि दोनों ही किताब पढ़ते हैं। और इस किस्म के दावे उन लोगों के भी हैं जिनके पास किताब का इल्म नहीं है, यानी मुशरिकीन। ये इख्तलाफात जिनमें से ये लोग मुब्तला हैं उनका फैसला अल्लाह क़यामत के रोज़ कर देगा। और उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह की इबादत गाहों में उसके नाम की याद से रोके और उनकी वीरानी के दर पे हो। ऐसे लोग इस काबिल हैं कि उन इबादत गाहों में कदम ना रखें, और अगर वहां जाएं भी तो डरते हुए जाएं। उनके लिए तो दुनिया में रसवाई है और आखिरत में अज़ाब अज़ीम। मशरिक और मगरिब सब अल्लाह के हैं, जिस तरफ भी तुम रुख करके करोगे उसी तरफ अल्लाह का रुख है। अल्लाह बड़ी वुसअत वाला और सब कुछ जानने वाला है। इनका कौल है कि अल्लाह ने किसी को बेटा बनाया है। अल्लाह पाक है उन बातों से। असल हकीकत ये है कि ज़मीन और आसमान की तमाम मौजूदात उसकी मिल्क है, सब के सब उसके मतीओ फरमान है। वो आसमानों और ज़मीन का मौजूद है, यानी बनाने वाला है, और जिस बात का वो फैसला करता है उसके लिए बस ये हुक्म देता है कि कुन फायकुन, हो जा, और वो हो जाती है। नादान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं आती। ऐसी ही बातें उनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब अगले पिछले गुमराहों की ज़हनियत एक जैसी है। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमाया कर चुके हैं। इससे बढ़कर निशानी क्या होगी कि हमने तुमको इल्म हक के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। अब जो लोग जहन्नम से रिश्ता जोड़ चुके हैं उनकी तरफ से तुम जिम्मेदार और जवाबदेह नहीं हो। यहूदी और ईसाई तुमसे हरगिज राजी ना होंगे जब तक तुम उनके तरीके पर ना चलने लगो। साफ कह दो कि रास्ता बस वही है जो अल्लाह ने बनाया है, वरना अगर उस इल्म के बाद जो तुम्हारे पास आ चुका है तुमने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह की पकड़ से बचाने वाला कोई दोस्त और मददगार तुम्हारे लिए नहीं है। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो उसे इस तरह पढ़ते हैं जैसे पढ़ने का हक है, वो उस पर सच्चे दिल से ईमान लाते हैं, और जो उसके साथ कुफ्र का रवैया इख्तियार करती हैं वही असल में नुकसान उठाने वाले हैं। यानी हदायत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, और ये अशारा जो है ये लोग दयानत और रास्ते के साथ खुदा की किताब को पढ़ते हैं उनकी तरफ है। इसीलिए जो कुछ किताब अल्लाह की रूह से हक है उसको हक वो मानते हैं। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी वो नेमत जिससे मैंने तुम्हें नवाजा था
اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے، کس دن سے؟ یعنی آخرت کے دن سے، حساب کتاب کے دن سے، بدلے کے دن سے۔ ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کسی سے کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا بنی اسرائیل کا تعارف جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی عالمگیر دعوت پھیلانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے دو بڑی شاخیں نکلی تھی، ایک حضرت اسماعیل کی اولاد جو عرب میں رہی، اور دوسری حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد جن میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام، یحییٰ، عیسیٰ اور وہ بہت سے انبیاء علیہ السلام جو پیدا ہوئے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام چونکہ اسرائیل تھا، اسی لیے یہ نسل اسرائیل کے نام سے ہی مشہور ہوئی، اور حضرت ابراہیم کا اصل کام جو تھا وہ دنیا کو اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا تھا اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت پر بلانا تھا۔ تو لہٰذا اسرائیل جو تھا وہ لقب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو دیا گیا تھا۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں پر آزمایا تھا اور ان سب میں وہ پورا اترا تھا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ اب یہ سارے کہ کس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا، ان سارے واقعات سے آپ واقف ہیں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یعنی یہ وعدہ جو ہے تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے، یعنی صرف ان لوگوں سے ہے جو صالح ہوں گے، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے، صرف صالح لوگوں کے لیے یہ وعدہ ہے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے دے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہاں پہ کسی قسم کی کمی نہیں ہے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخر کار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہوگی۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ربنا تقبلنا منا انکا انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم متی و فرمان بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیوں کو سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے، یعنی بڑا قدرت رکھنے والا ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟
جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو، اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا مسلم ہو جا تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ اس طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی تھی اور اس کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہ دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلم ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا ہم اس خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں، یعنی ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ان سب نے توحید کا درس جو ہے وہ دیا تھا۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو یہ ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے مسلم ہیں، یعنی ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ اس طرح ایمان لائے جس طرح تم ایمان لائے، یعنی صحابہ اکرام کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، تو ہدایت پر ہے، اور اگر اس سے منہ پھیریں گے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی کہ اللہ کے بندے بند کر رہو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے کہ اسی کا رنگ جو ہے کہ وہ بہترین رنگ ہے، اور اسی کے رنگ میں ہم نے رنگنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا، اور ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہی ہمارا رب ہی ہے اور تمہارا رب بھی۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا، لہٰذا ہم نے اپنی فکر کرنی ہے۔ ہم سے ہمارے بارے میں سوال ہوگا، ہم سے ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو الحمدللہ اللہ کے حکم سے ہم پہلا پارہ جو ہے وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ کل دوسرا پارہ جو ہے اگر اللہ نے چاہا اور زندگی رہی تو دوسرے پارے کی طرف ہم اپنا قدم اٹھائیں گے انشاءاللہ، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔